وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ حضرات گرامی، آج منہج سلف نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ تباہی بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے، ضلالت و گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ آج منہج سلف پر نہ چلنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا اکثر نوجوان بھٹکا ہوا ہے۔ لہذا اگر ہمیں درست راہ پر آنا ہے، صحیح راستے پر آنا ہے، کھلے راستے پر آنا ہے، منہج سلف کی اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، جس عنوان کو لے کر آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں وہ عنوان ہے منہج سلف ہی کی پیروی کیوں۔ آج اکثر نوجوان اہل حدیث میں ایک یہ فتنہ ہے کہ اکثر نوجوان اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے منہج سلف کا سچا علم بردار بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بہت سارے لوگ فکر مودودی، تکفیری اور اخوانیت کے فتنوں میں مبتلا ہیں۔ ایسی صورتحال میں منہج سلف کو جاننا، پہچاننا اور ان کے مطابق عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو لہذا اس سے پہلے کہ میں اپنے اس عنوان کو شروع کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ منہج سلف کی تعریف آپ کے سامنے پیش کروں۔ منہج یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی واضح اور کھلے راستے کے ہیں۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا:
لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک کھلا راستہ عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے، اپنی وفات سے قبل امت مسلمہ کو ایک شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو میں تمہیں ایک ایسی شاہ راہ عام پر لا کر چھوڑا، میں تمہیں ایک ایسے کھلے راستے کی طرف لا کر چھوڑا، میں تمہیں ایک ایسے واضح راستے کی طرف لا کر چھوڑا، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، میرے بعد اگر کوئی بھی اس راستے سے انحراف کرے گا، اس راستے سے منہ موڑے گا، اس راستے سے منہ پھیرے گا تو وہ ہلاک ہو کر ہی رہے گا، تباہ و برباد ہو کر رہے گا۔ اسی طرح سلف یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں گزرے ہوئے لوگ، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ منہج سلف کا کیا معنی ہوا؟ منہج سلف سے مراد وہ طریقہ جس پر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین تھے، اور یہی اصلی منہج سلف ہے، جیسا کہ حدیث نبوی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سب سے بہترین لوگ، سب سے اچھے لوگ میرے صدی کے لوگ ہیں، یعنی صحابہ اکرام، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد تبع تابعین۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اصلی منہج سلف، اصلی سلف صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا بعد میں آنے والے لوگ منہج سلف میں شامل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ اس کا جواب یہ ہے ہاں ہو سکتے ہیں، مگر ایک شرط کی بنیاد پر۔ وہ شرط یہ ہے کہ بعد میں آنے والے بھی صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ اگر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین کے راستے پر چلنے والے ہوں تو یہ بھی سلف میں شامل ہوں گے۔ اگر صحابہ میں سے کسی صحابی یا منہج صحابہ، منہج سلف سے اختلاف رائے رکھتا ہو، چاہے کوئی شخص کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ کر لے، ہم اسے منہج سلف، سلف صالحین میں سے نہیں کہیں گے۔ حضرات گرامی، آج منہج سلف نہ ہونے کی وجہ سے امت مسلمہ تباہی، بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے، ضلالت و گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ آج منہج سلف پر نہ چلنے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کا اکثر نوجوان بھٹکا ہوا ہے۔ لہذا اگر ہمیں درست راہ پر آنا ہے، صحیح راستے پر آنا ہے، کھلے راستے پر آنا ہے، منہج سلف کی اتباع لازمی اور ضروری ہے۔ میں آپ کو 2-3 مثالیں بتا کر بتانے کی کوشش کروں گا کہ زندگی میں منہج سلف کی ضرورت کہاں کہاں پڑتی ہے۔ آپ جانتے ہیں امت مسلمہ میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے۔ ان میں ایک مسئلہ ہے کہ کیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا یا نہیں منایا جائے گا؟ اس سلسلے میں علماء کے 2 طبقے ہیں۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا جائے گا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا، مگر علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے گی۔ ان کی دلیل قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ ان آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا جائے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں پر اس مسئلے میں اختلاف ہوا، اس کا حل کیسے نکالیں گے؟ اس کا حل ہم کیسے نکالیں گے؟ جائیں گے صحابہ کرام کے پاس، جائیں گے ہم صحابہ کرام کے پاس، دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کا اس سلسلے میں کیا معنی تھا، کیا مفہوم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے سامنے یہ آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو پڑھا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا، صحابہ کرام نے قرآن مجید کو اپنے سامنے نازل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر صحابہ کرام ان آیتوں سے استدلال کیا ہے، یہ دلیل پکڑی ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا سکتے ہیں، تو ہم بھی عید میلاد منائیں گے۔ اگر صحابہ کرام نے عید میلاد نہیں منائی، صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا، تو ہم بھی نہیں منائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید صحابہ کرام نے سمجھا، قرآن مجید پر صحابہ کرام نے عمل کیا، قرآن مجید کا صحیح مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی عید میلاد کا جشن نہیں منایا، نہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا، نہ تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا، نہ تبع تابعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منایا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تقریباً 17 نمازیں ادا کی، لوگوں کو پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو کائنات میں سب سے زیادہ نبی کے خیرخواہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کائنات میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ ارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک تقریباً عرب و عجم پر خلافت کی، جن کی تائید میں 17 سے زائد آیتیں نازل ہوئی، جن کو دیکھ کر شیطان بھی بھاگ کھڑا ہوتا تھا، ان 10 سالوں میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین بھی حیا کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں، آپ تقریباً 12 سال تک خلیفہ رہے، خلافت کی۔ ان 12 سالوں میں کبھی بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ تقریباً 5 سال تک خلافت کی۔ ان 5 سال کی مدت میں حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ اسے کیا پتا چلتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ ائمہ اعظام نے منایا، نہ محدثین اکرام نے منایا، نہ فقہاء کرام نے منایا۔ ارے یہ تو بعد میں اسلام کے 300 سال کے بعد یعنی 34 صدی ہجری میں مصر کے فاطمیوں نے اس بدعت کو رائج کیا، اس بدعت کا آغاز کیا۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس کام پر ہمارا قول و عمل نہ ہو، ہمارا فعل نہ ہو، ہمارا کام نہ ہو، ہمارا قول نہ ہو، وہ عمل مردود ہے۔ لہذا یہ عید میلاد منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے۔ اس لیے ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منائیں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ اسے یہ معلوم ہوا کہ علماء کے 2 طبقے، ایک طبقہ عید میلاد منانا چاہتا ہے اور ایک طبقہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے سے روکتا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں کس کی حاجت پڑی؟
منہج سلف، منہج صحابہ پر چلنے کی وجہ سے، صحابہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوا عید میلاد منانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن صحابہ کرام نے نہیں منایا، اس لیے کہ صحابہ کرام سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے، قرآن کے معنی کو، قرآن کے مفہوم کو، قرآن کے مطلب کو، قرآن کے مقصد کو صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی جاننے والا نہ تھا۔ اگر صحابہ کرام کو سمجھ میں آتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے، لیکن صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا۔ دوسری مثال، امت میں ایک مسئلے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیے گئے ہیں یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں۔ اختلاف ہے۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل پکڑتے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، جبکہ علماء کا ایک دوسرا طبقہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، نہ کہ نور نہیں ہے بلکہ بشر ہیں۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہوا، دونوں گروہوں کے پاس، دونوں طبقوں کے پاس آیتیں ہیں اور دونوں طبقے آیتوں سے استدلال کر رہے ہیں، دلیل پکڑ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے؟ ہم جائیں گے صحابہ کرام کے پاس، دیکھیں گے صحابہ کرام نے ان آیتوں سے کیا معنی مراد لیا ہے، کیا مفہوم مراد لیا ہے۔ جو معنی صحابہ نے مراد لیا ہے ہم وہ مراد لیں گے، جو مفہوم صحابہ نے لیا ہے وہ مفہوم ہم لیں گے، جو راستہ صحابہ نے اپنایا ہے وہ راستہ ہم اپنائیں گے، جو طریقہ صحابہ نے اپنایا ہے وہ طریقہ ہم اپنائیں گے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے نہیں پیدا کیے گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے۔ اختلاف ہوا، صحابہ کی طرف چلے گئے، صحابہ کا فہم ہمیں معلوم ہوا، صحابہ کا یہ فہم تھا، صحابہ کا یہ منہج تھا، صحابہ کا یہ راستہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں نہ کہ نور ہیں۔ اسی طرح تقلید کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ علماء کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ کسی ایک مخصوص امام کی تقلید واجب ہے، وہی طبقہ کہتا ہے کہ اگر اپنے امام کی تقلید کو چھوڑ کر کسی دوسرے امام کی تقلید کرے گا کوئی شخص اور اس کی بات کو اپنائے گا تو وہ گمراہ ہے۔ یہ کیسے بات ہوئی؟ جبکہ علماء کا ایک دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کی اندھی تقلید کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس مسئلے میں اختلاف ہے، کہاں جائیں گے؟ صحابہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے، دیکھیں گے کہ کیا صحابہ کرام نے تقلید کو جائز قرار دیا ہے یا صحابہ کرام نے تقلید کو حرام قرار دیا ہے۔ صحابہ نے جو مفہوم سمجھا ہم بھی وہی مفہوم سمجھیں گے، اور اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام تقلید کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے، ایک مثال اور دینا چاہتا ہوں میں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ رب العالمین کے تقرب کے لیے اولیاء اللہ کا وسیلہ ضروری ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا وسیلہ ضروری نہیں۔ علماء کا ایک طبقہ قرآن مجید کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کا وسیلہ تلاش کرو، اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اولیاء اللہ خانخواہوں، سجادوں، درگاہوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی وہاں پر جا کر سر پٹک رہا ہے، کوئی نظر و نیاز چڑھا رہا ہے، کوئی شخص وہاں جا کر ان سے دعائیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، جبکہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ جائیں گے صحابہ کے پاس، دیکھیں گے صحابہ کرام نے وسیلے سے کیا مراد لیا ہے۔ یہاں پر وسیلے سے مراد وہ اعمال جن کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، جن سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کی جاتی ہے۔ صحابہ کے پاس جائیں گے، دیکھیں گے کہ وسیلے سے صحابہ نے کیا مراد لیا ہے، کیا معنی مفہوم لیا ہے۔ منہج صحابہ پر آ گئے، اختلاف ختم، مسائل ختم، اور اختلاف کا مسائل کا حل نکل گیا۔ یہ منہج سلف پر چلنے کا فائدہ ہے، اس کی فضیلت ہے۔ محترم حضرات، منہج سلف پر چلے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اگر کسی انسان کو کامیاب ہونا ہے، اتحاد و اتفاق پر آنا ہے، تو اس پر لازمی ہے، ضروری ہے وہ منہج سلف پر چلیں۔ کیوں منہج سلف کی ہی پیروی ضروری ہے؟ 3-4 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 1، منہج سلف پر چلنے کا حکم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے، تمام مکاتب فکر کے لوگ یہاں پر ہیں۔ منہج سلف پر چلنے کا حکم یہ کسی واعظ نے، مقرر نے نہیں دیا، بلکہ منہج سلف پر چلنے کا حکم یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ نے فرمایا ہدایت کے آ جانے کے بعد جو شخص اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، یہاں پر بات سمجھیے، اگر اللہ رب العالمین کا مقصد صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہوتا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، یہاں پر بات ختم تھی، پھر کیوں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ، اور جو شخص منہج صحابہ سے انحراف کر کے، منہج صحابہ کو چھوڑ کر کے غیر منہج کو اپناتا ہے، غیر مومنین کے علاوہ دوسرے راستوں کو اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں اللہ رب العالمین نے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى کا اضافہ کیا، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ منہج صحابہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے مگر منہج سے انحراف کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نیکی اور اچھائی کے معاملے میں انصار و مہاجرین بعد میں آنے والے لوگ اگر ان کی اتباع کرتے ہیں، یہاں پر والذین اتبعوهم سے دو معنی مراد ہیں، ایک فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے، دوسرے فتح مکہ کے بعد سے لے کر قیامت تک مسلمان ہونے والے۔ تو اس کا کیا پتہ چلا؟ بعد میں آنے والے لوگ، بعد میں قیامت تک آنے والے لوگ اگر منہج سلف پر چلیں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائیں گے۔ تو ان آیتوں سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے منہج سلف کو اختیار کرنے کا، صحابہ کے منہج کو اپنانے کا حکم اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، کلہم فی النار، پورے کے پورے جہنم میں چلے جائیں گے، الا ملۃ واحدہ، مگر ایک ملت برابر کامیاب رہے گی، سوائے ایک ملت کے، ایک جماعت کے۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیے اے اللہ کے نبی وہ جماعت، وہ فرقہ، وہ ملت کون سی ہے؟ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس دین پر میں اور میرے صحابہ جس راستے پر گامزن ہیں وہی راستے پر چلنے والے کامیاب ہوں گے۔ کیا معلوم ہوا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد میں آنے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ صحابہ کرام کے منہج کو اپناتا ہے، صحابہ کرام کے دین کو اپناتا ہے، صحابہ کرام کے راستے پر چلتا ہے تو ایسا شخص کامیاب ہونے والا ہے، اور اگر کوئی صحابہ کے منہج سے انحراف کرے تو پھر ایسا شخص ضلالت و گمراہی میں جا گرے گا اور وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے صحابہ کے دین پر، میرے صحابہ کے راستے پر، میرے صحابہ کے طریقے پر جو چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔
اور جو میرے صحابہ کے منہج سے انحراف کرے گا وہ کامیاب ہونے والوں میں سے نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا امت مسلمہ کو نصیحت کرتے ہوئے, صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے, فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا, اے میرے صحابہ, میرے چلے جانے کے بعد امت مسلمہ میں تم بہت سارا اختلاف دیکھو گے, امت مسلمہ میں لڑائی دیکھو گے, امت مسلمہ میں انتشار دیکھو گے. ایسے وقت میں تم کیا کرو گے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. جب اختلاف دیکھو گے تو تم میرے صحابہ کے منہج پر چلنا, میرے صحابہ کے منہج کو اختیار کرنا, میرے صحابہ کے راستے پر چلنا. اگر تم میرے صحابہ کے منہج پر چلو گے تو اختلاف سے بچ جاؤ گے اور کامیاب بھی ہو جاؤ گے. آج میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آج میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ پر چلنا. آج تمام لوگ کہتے ہیں کہ آؤ اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر آؤ, قرآن و حدیث پر آ جاؤ اور اتحاد و اتفاق کی مثال قائم کرو. میں ایک سوال کرتا ہوں, مجھے انصاف سے بتائیے, کیا جتنے مکاتب فکر ہیں, چاہے وہ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, تبلیغ ہو, جماعت اہل حدیث ہو, جتنے بھی مکاتب فکر ہیں, یہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے؟ مانتے یا نہیں مانتے؟ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کیوں اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہوتا؟ پھر کیوں امت مسلمہ اتحاد و اتفاق کے پلیٹ فارم پر آتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, قرآن و حدیث کی طرف آتے ہیں, مگر جب بات منہج کی آتی ہے, بات مفہوم کی آتی ہے, بات صحابہ کرام کی آتی ہے, تو پھر یہاں پر وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں. منہج صحابہ پر نہ آنے کی وجہ سے, صحابہ کے راستے پر نہ چلنے کی وجہ سے ہی آج امت مسلمہ میں اختلاف و انتشار ہے. میں کہتا ہوں اگر امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہو, قرآن و حدیث کے بعد منہج صحابہ, منہج سلف کے راستے کو اختیار کریں, اختلاف ختم ہو جائیں گے, انتشار ختم ہو جائے گا, لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا منہج سلف پر آنے کی وجہ سے. تو ایک تو اللہ کا حکم اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے منہج سلف کو اختیار کرنے کے لیے. دوسری وجہ, صحابہ کرام نبی کے شاگرد ہیں. اس دنیا میں سب سے بڑے استاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور صحابہ کرام نبی کے شاگرد. اس سے پتا چلا دنیا کے سب سے بہترین شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے. یہ صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا, صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو سمجھا, سیکھا. صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے, 10 آیتیں سیکھتے. 10 آیتوں کے الفاظ سیکھنے کے بعد اس کا معنی, مطلب, مفہوم سیکھتے. جب ہم قرآن سیکھتے, قرآن کے معنی, مطالب, مفہوم کو سمجھتے تو پھر اس پر عمل کرتے. اس سے کیا پتا چلا؟ یہی کہ صحابہ کرام نے صرف قرآن کے الفاظ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھا, بلکہ قرآن کے معانی کو, قرآن کے مقصد کو, قرآن کے مطلب کو, قرآن کے مفہوم کو بھی صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. اور جب صحابہ کرام نے قرآن کو, حدیث کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے تو غلطیاں, ان غلطیوں کا امکان نہیں ہو سکتا. اگر غلطی ہو بھی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح کی, اور اگر کسی صحابی سے بسا اوقات ایسا ہوتا, صحابی سے غلطی ہوتی تو صحابی اس کی اصلاح کرتے ہیں. اسی لیے منہج سلف کی پیروی بہت ضروری ہے. تیسری چیز, منہج سلف ہی کی پیروی کیوں ضروری؟ آپ جانتے ہیں
قرآن مجید صحابہ کرام کے سامنے نازل ہوا. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا, قانون کو بنتے ہوئے اپنے سامنے دیکھا. حادثات واقعات پر جب قرآن مجید اترتا تو صحابہ کرام اس قرآن مجید کو نازل ہوتا ہوا دیکھتے, لہذا قرآن مجید کو سب سے زیادہ سمجھنے والے صحابہ کرام ہوتے. اگر قرآن فہمی حدیث فہمی میں ان سے غلطی ہو جاتی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے اس غلطی کی اصلاح کرتے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے, بخاری میں ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر, کہ تم کھاؤ اور پیو کب تک, جب تک کہ کالے اور سفید دھاگے میں فرق کرنا ممکن نہ ہو سکے اس وقت تک کھاؤ, فجر کے وقت تک, فجر کے وقت سے پہلے تک. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 2 دھاگے لیے, ایک کالا اور ایک سفید, اس کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو گیا. صبح اٹھ کر دیکھا تو میں فرق کر نہیں سکا, سفید دھاگا سفید ہے, کالا دھاگا کالا ہے. جب میں فرق نہیں کر سکا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, کہا اے اللہ کے نبی آیت کریمہ نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الاسود من الفجر. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو میں اپنے تکیے کے نیچے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا, جب میں صبح اٹھ کر دیکھتا ہوں, کیا دیکھتا ہوں, وہ دھاگے ویسے کے ویسے ہیں. تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح کی. عدی بن حاتم نے غلطی کی قرآن کے سمجھنے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی کہ یہاں پر کالا اور سفید دھاگا مراد نہیں ہے بلکہ صبح صادق صبح کاذب مراد ہے. اسی طرح چوتھی چیز صحابہ معیار ہدایت ہے. ہدایت پر اگر کوئی شخص آنا چاہتا ہے, ہدایت کو اپنانا چاہتا ہے, اگر کوئی شخص ہدایت کا حریص ہو تو وہ منہج صحابہ پر آ جائے, صحابہ کے راستے پر آ جائے, صحابہ کے طریقے پر آ جائے. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. یہاں پر خطاب صحابہ کرام سے ہو رہا ہے اور اشارہ یہود کی طرف ہے. صحابہ کرام سامنے ہیں, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہوئی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ یہود صحابہ کی طرح ایمان لائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. کیا پتا چلا؟ صحابہ یقینی معنوں میں معیار ہدایت ہے. اگر کوئی شخص صحابہ کے راستے کو اپناتا ہے تو وہ شخص فلاح پا جاتا ہے, کامیاب ہو جاتا ہے. امت مسلمہ کا ایک گمراہ فرقہ ہے خوارج. یہ لوگ تحکیم کے مسئلے میں, حکومت کے مسئلے میں حضرت معاویہ اور ان کے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کو غلطی پر قرار دیا اور اسی وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی کی, جنگ کی. حضرت علی اور ان کے ساتھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو کافر قرار دے کر, تحکیم کے مسئلے میں غلطی نکال کر ان کو کافر قرار دے کر حضرت علی اور ان کے ساتھی حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں سے خوارج نے لڑائی کی, جنگ کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لے کر خوارج کے پاس گئے اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا, مناقشہ کیا, اور جن حوالوں سے خوارج کو سمجھانا چاہا ان میں ایک حوالہ یہ تھا کہ اے خوارج کے گروہ, ذرا یہ بتاؤ تم جس رائے پر قائم ہو, جس بنیاد پر, جن اصولوں کی بنیاد پر تم صحابہ کرام کو کافر قرار دے کر لڑ رہے ہو, ذرا یہ بتاؤ تمہارے گروہ میں کوئی ایسے صحابی ہیں جو تمہاری بات کی تائید کرتے ہوں, تمہاری بات کو اپناتے ہوں. جیسے ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
خوارج کو سمجھایا تو خوارج کی سمجھ میں بات آ گئی. مورخین لکھتے ہیں کہ اس سمے اس وقت تقریباً 2000 خوارج نے اللہ رب العالمین سے توبہ کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سمجھ میں آ گیا صحابہ کرام واقعی یقینی معنوں میں معیار ہدایت ہے، اور جس مسئلے میں صحابہ کرام نہ ہو غلطی وہاں پر ہماری ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کی غلطی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صحابہ کرام کو تعلیم سکھائی ہے، قرآن سکھایا ہے، حدیث سکھایا ہے. اسی لیے صحابہ معیار ہدایت ہیں. صحابی سے غلطی ہونا ناممکن، صحابی سے غلطی ہونے کا امکان نہیں ہے، غلطی ہماری ہے. لہذا خوارج نے وہاں پر توبہ کی. محترم حضرات، خلاصۃ القول یہ ہے کہ ایک انسان منہج سلف کو اپنا کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے. منہج سلف پر، صحابہ کے منہج پر چل کر ہی ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے. منہج صحابہ پر چل کر ہی ایک انسان اتحاد و اتفاق قائم رکھ سکتا ہے. منہج سلف پر چل کر ہی ایک انسان قرآن کو اور حدیث کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. منہج سلف پر چل کر ہی ایک انسان بدعتوں سے بچ سکتا ہے. منہج سلف پر چل کر ہی ایک انسان ہمیشہ اور ہر طرح سے کامیاب ہو سکتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو منہج سلف کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.